اور جو ہے اس کو نقصان سے کیسے بچایا جائے گا. دوسرے مجھ سے آگے نکل گئے، میں پیچھے کیوں رہا. یہی باتیں ہیں. کسی کی ٹینشن کی وجہ اگر یہ ہو کہ فلاں نیکیوں میں مجھ سے آگے بڑھا، اس نے زیادہ علم حاصل کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے بہت زیادہ کام کیے، میں کیوں پیچھے رہا. شاید یہ ٹینشن اور یہ پریشانی، یہ فکر کسی کو ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من كانت الدنيا همه جعل الله، من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق له شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس کی فکر، سوچ اور سوچوں کا محور وہ آخرت ہو تو اس کے دل میں اللہ رب العالمین غنا ڈال دے گا. اس کا دل غنی ہو جائے گا، وہ بخلاہٹ کا شکار نہیں ہوگا. اس کا دل غنی ہوگا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی وہ دنیا میں بادشاہ کی طرح سمجھا جائے گا. وہ کسی کے پیچھے ایسا نہیں پڑے گا، لالچ نہیں رکھے گا، طمع نہیں رکھے گا، بلکہ اس کا دل غنی ہوگا. اور فرمایا وجمع له شمله، اس کے جو بکھرے ہوئے کام ہیں اللہ تعالیٰ وہ سمیٹ دے گا. اور فرمایا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا اس کے پیچھے پیچھے ذلیل ہو کر جائے گی. اور فرمایا جو اس کے برعکس ہوگا، اس کے سب سے اہم فکر مندی اگر دنیا ہے، فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اس کے آنکھوں کے سامنے فقر، ہمیشہ وہ فقر سے ڈرے گا کہ اس میں اگر نقصان ہو گیا تو کیا بنے گا، اگر میں یہ کام نہ کر سکوں تو پھر میرا کیا بنے گا. اور اس فقر سے اتنا ڈرتا رہے گا کہ وہ ٹینشن کا شکار، پریشانیوں کا شکار، بیمار ہو جائے گا. اور یہ وہ ڈر ہے، وہ خوف ہے جو کسی اندیکھی چیز سے ہے. فقر ابھی آیا نہیں، کبھی ایک رات ہم نے بھوکا نہیں گزارا، کبھی پوری رات ہم بھوکے نہیں رہے، اس کے باوجود ہم ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، اگر میں نے یہ نہیں کیا تو کتنا نقصان ہوگا. ابھی نقصان ہوا نہیں، اس کے لیے پہلے سے فکر مند ہونا. یہ آنکھوں کے سامنے فقر، اس کی نظروں میں صرف یہی ہے کہ میرا کیا بنے گا. اور فرمایا وَفَرَّقَ لَهُ شَمْلَهُ، اللہ رب العالمین اس کے جو کام ہے وہ بکھیر دے گا. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، دنیا کے پیچھے جتنا بھی دوڑے، جتنا بھی حرص کرے، ہائے دنیا کرے، فرمایا جتنا اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوگا اتنا ہی اس کو دے. یہ حدیث ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. آج ہم میں سے کون ہے جو دنیا کے پیچھے پڑا رہا؟ اور یہ میری باتوں کا مقصد یہ مت سمجھیے گا کہ دنیا کے لیے انسان کوشش نہ کرے، انسان بیکار ہو کر بیٹھ جائے. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا کے لیے حریص نہ بنے، اور جو اللہ نے دیا ہے اس کی قدر کرے. ہم میں سے تو ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف تندرست جسم ہے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ ایک آنکھ کی قیمت لگا دیں، آپ یہ ایک آنکھ دیکھیں، پوری دنیا اگر آپ کو مل جائے، سونے کے ساتھ آپ کو تولا جائے، آپ کو آپ کے وزن کے مطابق سونا دے دی جائے، ایک آنکھ دینے کو آپ تیار ہیں؟ ایک آنکھ، ایک پھر بھی باقی رہے گی. کوئی ہے غریب سے غریب آدمی، وہ اپنی آنکھ بیچ کر اپنے جسم کے، اپنے وزن کے مطابق سونا لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ آنکھ کتنی قیمتی ہے. ایک ہاتھ، اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ کا ایک ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، فلاں شخص کے اوپر چوری کی حد لگنی ہے، تو اس کی جگہ آپ کو جرم کے آگے کر دیتے ہیں، آپ کو اتنا پیسہ دے دیں گے،
کیا وہ پیسہ لے کے اپنا ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہوگا؟ کبھی نہیں۔ اسی طرح جسم کے دیگر کام، اگر اس سے کہا جائے کہ آپ سماعت سے محروم کر دیے جائیں گے اور آپ اتنے پیسے لے لیں اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں، وہ کبھی تیار نہیں ہو۔ جو آرام سے، سکون سے، بغیر کسی فکر مندی کے اپنے بستر پہ، بلکہ بعض فٹ پاتھ کے اوپر سو جاتا ہے اور آرام سے اس کو نیند آتی ہے، یہ سکون اس کی کوئی قیمت نہیں۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دے دیتا ہے اس کو قدر نہیں ہے کہ میرے پاس یہ نعمتیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اور جو نہیں ہے اس کے لیے ہم پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ دنیا کے لیے فکر مند ہونا، یہ انسان کی اصل پریشانی، اصل بیماری، دل کے امراض، ذہن کے امراض، نفسیات کے امراض، سب کی اصل وجہ یہ دنیا ہے۔ اور اگر ہم آخرت کی فکر کریں گے تو دنیا کی ساری بیماری ہماری ختم ہو جائے گی۔ کئی لوگ ایسے ہیں دنیا میں ان کے پاس نہ مال ہے، نہ ان کا جسم کوئی صحیح سالم ہے، ٹوٹے پھوٹے جسم کے ساتھ، بس ان کی فکر کیا ہے؟ آخرت۔ اور اگر آخرت کی فکر ہو جائے تو دنیا میں انسان بھوکا بھی رہے، وہ کیا سمجھے گا؟ یار یہ ہے ہی دنیا۔ بیماریوں سے، پریشانیوں سے نجات کا بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دنیا میں سمجھیں۔ اس میں سمجھیں دنیا میں، اور دنیا کا مقصد آپ سمجھیں۔ دنیا کا معنی کیا ہے؟ دنیا اعلیٰ اور علیا کا ضد ہے، علیا کا اپوزٹ، مخالف۔ علیا بلندی اور دنیا نچلا، یہ ہے نچلی چیز۔ اس کا موازنہ آپ آخرت سے کرتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، دنیا ہمارا گھٹیا چیز۔ اس میں پریشانی اگر آتی ہے تو کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا ہے۔ بیماری آتی ہے تو اس لیے آتی ہے کہ یہ دنیا ہے۔ اور اگر انسان یہ سوچے کہ دنیا تو ہے ان کاموں کے لیے، ان آزمائشوں کے لیے، کبھی سردی آتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے، کبھی اندھیرا آتا ہے، کبھی روشنی آتی ہے، تو یہ انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کبھی تنگدستی، کبھی کشادگی، کبھی پریشانی، کبھی راحت۔ یہ ساری چیزیں اس دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور اگر ہم دنیا کو سمجھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ یہ دنیا زائل ہے، فانی ہے، یہ رہ جانے والی چیز ہے، یہ سایہ ہے، دور کے بعد سایہ چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو اگر ہم یہ سوچیں گے تو اس کی نعمت پر، اس کی خوشی پر، اس کی راحت پر، اس کے مال اور دولت پر، اس کے عزت پر، اس کے کسی عہدے پر ہم نازان نہیں ہوں گے، اس پر غرور نہیں کریں گے، گھمنڈ میں نہیں آئیں گے۔ اور اگر پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تنگدستی آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو اس پر ہمیں پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارا یہ یقین ہوگا کہ یہ یہیں پر رہنے والی چیزیں ہیں۔ تو دنیا کی تمام پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ کہ ہم آخرت کی فکر اپنے دل میں پیدا کریں۔ اور جب آخرت کی فکر ہو تو پھر اس کی مثال آپ کو یوں دے سکتا ہوں، ایک آدمی ہے، اس کا کوئی دور کا رشتہ دار ہے جو یہاں پر بڑی جائیداد کا مالک تھا، لیکن اس کی نصیب میں دنیا لکھی ہوئی تھی، کسی یورپی ملک میں چلا گیا اور وہاں پر اس نے بڑی دنیا جمع کی۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، بیوی بھی اس کی فوت ہو چکی تھی۔ وہ مال کماتا رہا اور جمع کرتا رہا، بینک میں بہت زیادہ اس کا پیسہ جمع تھا، اور جب فوت ہو گیا تو وہاں کی گورنمنٹ نے اس کے بارے میں یہ معلوم کرنا چاہا کہ یہ کون ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، اس کے قریبی رشتہ دار کون ہے۔ اس کی کوئی دور کا رشتہ دار وہ مل گیا جو پاکستان میں کسی غربت کے اندر، کسی جھونپڑے کے اندر رہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ جب رابطہ کیا گیا کہ بھائی آپ کا یہ فلاں عزیز فوت ہو گیا ہے، اس کا کوئی اور وارث نہیں ہے، آپ اس کے مال کے وارث ہیں، اور اتنے ارب ڈالر یا اتنے ارب پاؤنڈ آپ کو ملیں گے، لیکن اس میں کچھ پروسیس ہے، آپ نے یہ کام کرنے ہیں۔ وہ جتنی بھی مشقت سے گزر رہا ہے، وہ کتنی خوشی کے ساتھ گزرے گا، وہ کتنی خوشی کے ساتھ وہ پروسیس پورا کرے گا، قرضہ بھی لے گا، اپنے آپ کو پریشانی میں بھی ڈالے گا، بھوکا پیاسا رہ کر وہ اس پروسیس کو مکمل کرے گا۔ اس لیے اور وہ بھوک پیاس کو، پریشانی کو، وہ دوڑ بھاگ کو کوئی مشقت نہیں سمجھے گا، وہ اس کو کیا سمجھے گا؟ اپنے لیے راحت سمجھے گا، اس لیے کہ اس کا آگے ٹارگیٹ کیا ہے؟ بہت بڑا پیسہ اس کو ملنے والا ہے، ابھی ملا تو نہیں ہے
کچھ دنوں کے بعد ملے گا، مہینوں کے بعد ملے گا، اتنی مشقت سے گزرنے کے بعد ملے گا، لیکن یہ مشقتیں ساری اس کے لیے کیا ہوگی؟ راحت، اس لیے کہ راحت تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے۔ یہ دنیا کی جو مشقتیں ہیں اگر ہم اس کو جنت تک پہنچنے کا راستہ بنا لیں تو ہمارے لیے مشقتیں کچھ بھی نہیں، پھر یہاں کی تکلیف نہیں، یہاں کی تنگ دستی نہیں، یہاں کی پریشانی نہیں، یہاں کی بیماری نہیں۔ اس لیے جنتی جب جنت میں قدم رکھیں گے ان کی سب سے پہلی دعا کیا ہوگی؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جو ہم سے پریشانیوں کو لے گیا، جس نے ہمارے اوپر سے پریشانیاں ختم کر دی۔ تو جنت میں پریشانی ختم ہوگی، دنیا میں نہیں۔ اگر کوئی دنیا میں رہتے ہوئے یہ سوچے کہ دنیا میں پریشانی نہیں آئے گی تو یہ اس کی بھول ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میں جنت میں ہوں، جنت میں نہیں ہوں، دنیا میں ہے۔ اور پریشانیوں کا خاتمہ اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس مال زیادہ ہو جائے، آپ یقین کریں بعض ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال کچھ نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مالدار لوگوں کو بھی یہ یقین ہے کہ میں جس پریشانی میں ہوں اس پریشانی سے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو غریب مسکین کسی مسجد کو سنبھالے ہوئے دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا، اس پر جو سکون ہے وہ سکون مجھے دنیا سے نہیں مل سکتا ہے، اور وہ آ کر باقاعدہ کہتے ہیں کہ جی میرے لیے دعا کریں۔ پچھلے دنوں ایک دوست کے پاس جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، ایک دعوت میں شریک تھا ان کے گھر پر، تو بات چلی، کہتے ہیں میں رات سوتا ہوں تو 2 گولیاں کم سے کم کھا کے سوتا ہوں، اور رات کو اگر میری آنکھ کھل جاتی ہے پھر بھی نیند نہیں آتی، پھر گولی کھانی پڑتی ہے۔ میں نے کہا ہم تو بستر پر ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ اذکار مکمل کر بھی لیے یا نہیں، اذکار کرتے کرتے نیند آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ پیسوں سے نہیں خریدی جاتی ہے نیند، یہ سکون پیسوں سے نہیں ملتا۔ بیمار بھی ہوگا، آپ اگر اپنے جسم کو، اپنی جسامت کو دیکھیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن تندرست جسم اگر اللہ نے دیا ہے تو آپ ذرا ان کو دیکھیں جن کو اللہ رب العالمین نے جسمانی طور پر معذور کر دیا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے دائمی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے، سفر میں جاتے تو اپنے ساتھ تھیلیاں بھر بھر کے میڈیسن کے رکھتے ہیں، گھر میں جیسے کوئی میڈیکل اسٹور میں آپ آئے ہوئے ہیں اتنی دوائیاں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو صحت دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں قدر۔ اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ ہم وہ کچھ کریں جو بیمار لوگ نہیں کر سکتے، اور کس کے لیے کریں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے کچھ دیا ہے دنیا میں سے تو اس کو اپنی برتری کا سبب نہ سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان سمجھیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس سے آپ آخرت خریدیے، جنت خریدیے، کیونکہ جنت کے مقابل میں یہ دنیا کی دولت اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر آخرت میں آپ کامیاب نہ ہو سکے، دنیا پوری خوشیوں میں گزری ہے، جہنم کے اندر ایک عہدے سے یہ ساری خوشیاں انسان بھول جاتا ہے۔ وہ معروف حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس شخص کو بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا، سب سے زیادہ انعام یافتہ شخص دنیا میں، اس کو بلائے گا اور کہے گا میرے بندے بتاؤ کبھی تو نے کوئی راحت کا دن دیکھا تھا؟ وہ کہے گا میری ساری زندگی راحت میں گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کوئی تکلیف تو نے دیکھی تھی؟ کہے گا نہیں یا اللہ۔ اللہ رب العالمین اس کے دین سے دور ہونے کی وجہ سے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو لے جاؤ جہنم میں، ایک غوطہ دے کے واپس بھیج دو۔ اس کو جہنم میں ایک غوطہ دینے کے بعد واپس لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے کہ میرے بندے بتاؤ دنیا میں کبھی خوشی دیکھی تھی؟ کہیں گے اللہ نہیں، میرے تو ساری زندگی پریشانی میں گزری ہے، میں نے تو کبھی خوشی دیکھی نہیں ہے، اور ان کی ساری زندگی اس کی خوشیوں میں گزری ہے۔ اور دوسرا آدمی جس کو لوگ بھی تانے دیتے تھے، کبھی پتھر مارتے تھے، کبھی لوگ اس کو اپنے دروازوں سے دھکیلتے تھے، کسی سے کوئی بات کرتا تو لوگ بات سننے کو تیار نہیں تھا، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، یہ سب کچھ بھوک اور پیاس، لیکن نیک تھا، صالح تھا، اللہ کو راضی کرنے والا تھا۔ جب اللہ کے پاس جائے گا اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ کوئی راحت آپ نے دیکھی تھی دنیا میں؟ وہ کہے گا اللہ میری ساری زندگی پریشانیوں میں گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کو جنت میں لے جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے سیر کروا دو۔ صرف جنت کا ایک نظارہ کروانے سے جب اس کو واپس لایا جائے گا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بندے بتاؤ کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی تھی؟ کہے گا اللہ میری تو ساری زندگی خوشیوں میں گزری ہے۔ وہ ساری تکلیفیں بھول جائے گا،
اس لیے کہ وہ تکلیفیں گزری ہے دوبارہ نہیں آئے گی. تو ہمیں فکر کیا ہے؟ جو گزری ہوئی پریشانیاں ہیں ہم ان کو بھی یاد ذہن میں لاتے ہیں. میرے ساتھ یہ ہوا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے میرے بارے میں یہ کہا تھا. بھائی جو کہا تھا وہ چھوڑ دو، گزرا ہوا دن اس کو بھول جاؤ، وہ آپ کی زندگی میں نہیں ہے. آپ کے کھاتے سے وہ دن، ہاں اگر آپ نے کچھ ایسا کیا ہے جو آپ کے لیے کل پریشانی کا سبب بننے والا ہے تو اس سے اپنے آپ کو چھڑا دو. ان دنوں میں اگر آپ ایسا کچھ کر چکے ہیں جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے کل قیامت کے دن، اس سے اپنے آپ کو چھڑا لو. اللہ رب العالمین سے معافی طلب کر لو، توبہ کر لو، معافی مانگ لو. ان دنوں کو بھول جاؤ. اور اگر کسی کے ساتھ آپ نے کچھ اچھائی کی ہے تو اس کو بھول جاؤ. جس کے لیے کی ہے وہ بدلہ دے گا. ان کے پیچھے نہ پڑو کہ میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا، میں نے فلاں جگہ احسان کیا تھا. وہ احسانات جس کے لیے کیے ہیں وہ آپ کو بدلہ دے گا، ضائع نہیں جائے گا. اور اگر کوئی تکلیف میں رہے ہیں، پریشانیوں میں رہے ہیں، ان کو اس لیے یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان تکلیفوں سے مجھے نکالا. جب اس نے نکالا تو مجھے اس کے ساتھ بھی اپنا تعلق اچھا رکھنا چاہیے. اور پھر اسی طرح آئندہ کے جو دن ہیں، کل کیا بنے گا، اگر میں نے یہ نہیں کیا تو یہ ہوگا، وہ نہیں کیا. اب یہ اندیکھا خوف جو ہے، اندیکھی بلائیں، ان کا خوف دل میں نہ رکھیں. آپ یہ سوچیں کہ آج کا دن میری زندگی ہے. کل کس نے کہا کہ کل کے دن ہم زندہ رہیں گے؟ کس کے پاس یہ گارنٹی ہے؟ تو کل کا دن آپ کا نہیں، گزشتہ دن آپ کا نہیں، ابھی موجودہ دن آپ کا ہے. آج وہ کچھ کر لے جو آپ کے لیے کام آئے. آج کا دن میری زندگی کا ہے، تو آج دن مجھے کیا کرنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا ہے. اس کے لیے فکر مند ہونا ہے. اور اس کے لیے فکر مند یہ ہو کر کہ یہ دن میری زندگی کا ہے، یہ گزر جائے گا تو میں اللہ کے پاس چلا گیا تو میں نے کیا اپنے پاس جمع کیا ہے، کیا لے کے جا رہا ہوں اس دن سے، اس دن میں کیا حاصل کر کے، کیا کما کے اللہ کے پاس جا رہا ہوں. یہ ہمیں سوچنا ہے. اور جب یہ سوچیں گے تو دنیا کی کسی پریشانی سے ہم پریشان نہیں ہوں گے. یہ سکون کا، ٹینشن ختم کرنے کا بہترین نسخہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہمیں ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے سامنے حدیث میں نے پیش کی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان روح القدس، جبریل امین نے نفث فی روعی، میرے دل کے اندر یہ بات ابھی ڈالی ہے، میرے دل کے اندر یہ بات ڈال دی ہے. وہ کیا ہے؟ ان النفس لن تموت، کہ کسی بھی نفس کو موت نہیں آئے گی، حتی تستکمل اجلہا، یہاں تک کہ اپنا وقت پورا کر لے. جو وقت اللہ نے لکھا ہے ساری دنیا مل کر آپ کو پہلے مار دے، آپ کو مار نہیں سکتی. ساری قوتیں جمع ہو کر آپ کی وہ زندگی آپ سے چھین لے، چھین نہیں سکتی. یہ جان لے کہ نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا وقت پورا نہ کرے. وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا، جو رزق اس کے لیے لکھا ہوا ہے جب تک وہ مکمل حاصل نہ کرے. جو رزق لکھا گیا وہ مکمل پانے کے بعد ہی موت آئے گی. اور فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، جب سب کچھ اللہ نے لکھا ہے، رزق بھی اور وقت بھی، تو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حصول میں اچھا طریقہ اختیار کرو. اچھا طریقہ اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حرام سے بچو، حلال حدود کے اندر رہتے ہوئے دنیا کماؤ. اس دنیا کی وجہ سے رحمی مت توڑو، رشتے نہ توڑو، لوگوں سے تعلقات ختم نہ کرو. اس دنیا کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ حسد نہ رکھو. جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے زیادہ دیا اس کی وجہ سے دل میں جلن نہ رکھو. اسی طرح اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو دیا تو اس پر پریشان نہ ہو. آپ کا حصہ لے کے اللہ نے نہیں دیا، اس کا نصیب تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھا تھا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو حدود رکھی ہیں ان حدود کے اندر رہتے ہوئے کماؤ، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ اس میں کرو. فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، لوگوں کے حقوق نہ دباؤ، لوگوں کے حقوق اپنے پاس نہ رکھو، اچھے انداز سے حاصل کرو. یہی اللہ رب العالمین کا. اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان رزق کے تاخیر میں، رزق کے تاخیر کو تاخیر سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے رزق حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رزق نہیں ملے گا. ملے گا وہی جو نصیب میں ہے. آپ نافرمانی سے حاصل کریں گے، گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھا ہے.
کیا جو رزق حاصل کرتے ہیں جتنی محنت کرتے ہیں اتنا ہی ان کو ملتا ہے؟ یہ جن کو زیادہ ملا ہوا ہے ان کی محنت زیادہ ہے؟ نہیں. اور جو محنت زیادہ کرتے ہیں ان کو زیادہ ملتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے، شیشوں کے اندر بیٹھے ہوئے سکون سے ایسے صوفوں کے اوپر جو کبھی ادھر گھومتے ہیں کبھی ادھر گھومتے ہیں، ان کی محنت کیا ہے؟ اور